بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ان دنوں پاکستانی قوم بہت خوش ہے. خوش اس لیے ہے کہ دنیا میں شاید اتنے سالوں میں پہلی دفعہ ہر اخبار میں ہمارا تذکرہ ہے، ہر ٹی وی چینل پہ تذکرہ ہے، اور بہت اچھے لفظوں میں. اب آپ سوچئے کہ صرف 2-3 جگہ ایسی ہیں جہاں پاکستان کا تذکرہ برے لفظوں کے ساتھ ہے. چڑے ہوئے ہیں انڈیا کے جتنے میں نے کلپ دیکھے. ایک تو کسی لائیو پروگرام میں وہ جو اینکر تھا اس نے وہ مائک کو توڑ دیا، زور سے نیچے گرا دیا کہ کیا ہماری قسمت میں یہی ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور پاکستان اتنا آگے نکل جائے. ایک کلپ بھی بنا ہوا بڑا مزے کا کہ میم سی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے، جو ہمارے جنرل عاصم منیر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر خامنہئی صاحب کا جو صاحبزادہ مجتبیٰ خامنہئی وہ بیٹھے، سامنے ٹرمپ ہیں، اور ایک صاحب آتے ہیں اور آ کے ان کو پوچھتے ہیں چینی کتنی ڈالوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں. پھر دوسرے کہتے ہیں چینی کتنی ڈالوں، وہ بھی اس کو دیکھتا ہے منہ نیچے کر نہیں. تو جب ٹرمپ کے پاس جاتے ہیں تو ٹرمپ کہتا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہم کتنا اہم کام کر رہے ہیں. تو چونکہ مودی صاحب کو یہ چائے والا، وہ ایک کسی زمانے میں چائے بیچتے ہوں گے، تو اس کو انہوں نے سیل بھی بڑا کیا کہ میں چائے بیچتا تھا. اللہ جانے کبھی بیچی کہ نہیں بیچی، تو اسی کا وہ میم بنی. اس حوالے سے جو پاکستان میں میرا خیال جوید چوہدری صاحب نے بہت کام کیا. پوری جنگ میں سب سے زیادہ ان کے ولاگ تھے اور تر و تازہ جو خبریں ہیں. اسی طور پہ لنڈن میں رہنے والے عارف انیس صاحب، یہ ایک زمانے میں موٹیویشن سپیکر ہوتے تھے. کیسر عباس کے ساتھ ان کی کتاب بھی ہے ٹک ٹک ڈالر والی. ملتان میں یہ تھے، وہاں ایک سپیریئر اکیڈمی ہوتی تھی، CSS اس کے سربراہ تھے. اور جو پاکستان کی سپیریئر سروسز وہاں بھی کافی عرصہ انہوں نے جاب کی، پھر چھوڑ کے وہاں چلے گئے. تو ان کے بھی آرٹیکلز بہت اچھے رہے. عامر ہاشم خاکوانی صاحب کے بہت اچھے آرٹیکل رہے اس پورے جنگ میں. ایک بڑا متوازن اور غیر متوازن تو خیر بہت سارے تھے. ابھی ایک وائس نوٹ سنتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. سر آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہم جیسے کمزور دل لوگوں کے لیے کوئی ویڈیو بنا دیں آپ، کہ یہ جو ظالمانہ جنگ مسلط کی گئی ہے ایران پر، ہمارا دل بہت دکھا ہوا ہے. اگرچہ ہم نیوز نہیں دیکھتے ہیں لیکن عجیب سی فکر، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی عجیب سی ہے. تو صحیح دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اس کے باوجود بہت زیادہ عجیب سی طبیعت پہ بوجھ ہے، دل پہ بوجھ ہے. دل دکھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، ایران بڑے سخت جان قوم ہے. یعنی ہم جب ہمارے بچپن میں تو شاہ جو پہلوی تھے، رضا پہلوی، وہ بادشاہ تھے. ان کی ایک بہن ہوتی تھی اشرف پہلوی، پاکستان بھی آتے جاتے تھے، بہت عیاش. اور فرح پہلوی اس کی بیوی تھی. بچے اس کو تب چھوٹے چھوٹے تھے، بڑے خوبصورت بچے ہوتے تھے. ان کی ایک فوج تھی، ساواک اس کا نام تھا. انہوں نے چن چن کے لوگوں کو مارتے تھے جو مسلم ہوتے تھے، چونکہ خود یہ بہت ہی مارڈ سکواڈ اور ہر وہ غلط کام اور رسم جو یورپ میں یا امریکہ میں تھی وہ اس کو وہاں انہوں نے کیا ہوا تھا. امام خمینی ملک سے نکالے ہوئے تھے، جلا وطن تھے، فرانس میں تھے. وہاں سے ان کی ٹیپیں، اس والے میں آڈیو کیسٹس ہوتی تھی، ان سے وہ اپنا پیغام بھیجتے ہوتے تھے. پھر جب یہ انقلاب شروع ہوا اور امام خمینی واپس آئے تو رضا اور ان کی فیملی کو بھاگنا پڑا. تو آپ سوچئے انہیں کسی ملک نے پناہ نہیں دی تھی، کسی ملک میں. اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کہیں مصر میں دفن ہوئی. یعنی اتنا عبرتناک. پھر اس بیچ میں 30-40 سال ان کے بچوں کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا کہ فرح کا کیا بنا، بچوں کا کیا بنا. امام خمینی جب پہنچے تھے تو لوگوں نے کئی میل ان کی گاڑی کو اپنے کندھوں پہ، چلتی گاڑی کو انہوں نے اٹھا لیا. بالکل نیا سسٹم تھا، یعنی وہ مغربی سے کنورٹ ہوا. جو ان کا طرز حکومت نیا بنا، اس میں جو ان کے امام تھے وہ رہبر اعلیٰ بنے، اور باقی پھر کیبنٹ تھی اور صدارتی نظام اور پوری پارلیمنٹ. بہت سے لوگوں کو ان سے تھا اختلاف، لیکن امریکہ نے ان پہ پابندیاں لگا دی جب انہیں لگا کہ یہ تگڑا ہو رہا ہے. چونکہ ایران کے بارے میں یہ کہا جاتا اس نے باکسی پراکسی شروع کی ہوئی تھی لبنان میں، شام میں، ادھر فلسطین میں. تو ہر جگہ یعنی اسے لگتا تھا کہ میرا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے، تو اس کو تنگ کرنے کے لیے جگہ جگہ اس کی پراکسیز موجود تھی. اس سے عرب بہت چڑھتے تھے. ابھی اس جنگ میں
اسرائیل نے وہ پہلے بھی ان پہ حملہ کرتا رہا، اب بھی حملہ کیا، بہت لوگ ان کے شہید ہوئے، یعنی ہزاروں میں ہیں، لیکن اس قوم نے قوم بن کے دکھایا۔ ابھی جب کہا ٹرمپ نے کہ میں پل اڑا دوں گا اور یونیورسٹیاں اڑا دوں گا، تو مجھے یہ جان کے بہت حیرت ہوئی کہ لوگوں کے ٹھٹ پلوں پہ جا کے پہنچ گئے، یعنی کہ تم او کرو حملہ، ہم نہیں تم سے ڈرتے۔ اب سوچئے ایک ان کا فلم ساز تھا جو ملک سے بھاگا ہوا تھا، اس کو سزا ہوئی تھی، ہی کیم بیک، اس نے کہا ایک ملک، ایک پاسپورٹ، ایک میری جان، اسی پہ قربان، اور میں کسی اور جگہ نہیں مرنا چاہتا، نہ اپنے ملک کو میں تباہ ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی سزا معاف ہوئی۔ اچھا، یہ جو ایک جٹ ہونا ہے قوم کا مشکل حالات میں، یہ بڑا کمال کام ہوا کہ سب لوگ گورنمنٹ کے کچھ خلاف تھے وہ بھی ساتھ ہوئے، بہت نقصان ہوا اس کا، ایران کا، لیکن اللہ نے پاکستان کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو یہ اعزاز بخشا کہ دونوں ملکوں سے انہوں نے بات کر کے، اچھا اس کے علاوہ جو خود وہ چودھری نہیں بنے، چین کو بھی آن بورڈ لیا، رشیا کو بھی آن بورڈ لیا، مصر کو اور ترکی کو۔ تو اب آپ سوچئے کہ دس از ویژن، کہ آپ اپنا نام آگے نہیں کرتے۔ اسحاق ڈار صاحب بنیادی ہیرو ہیں جو ہر جگہ جو موو کیے، یہ پاکستان کی وزیر خارجہ بھی ہیں اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں، اور ظاہر ہے انہیں جو رہنمائی ملتی تھی وہ شہباز شریف سے، اور شہباز شریف اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں، اور کسی کو جو پسند ہو یا نہ ہو، وہ چونکہ ایگزسٹنگ ہیڈ وہی ہیں۔ اسی طور پہ جنرل عاصم منیر، ان کا بہت اچھا رول ہے اس پورے میں، تو پاکستان کو ٹوٹیلٹی میں بہت فائدہ ہوا۔ اس وقت کل اسلام آباد میں سب لوگ جمع ہو رہے ہیں، رزلٹ کچھ بھی نہ نکلے، فرض کریں نہیں نکلتا، جنگ بند نہیں ہوتی، پر یہ سوچے اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کے دل میں عالمی طور پہ پورا اس وقت 200 میڈیا کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں پوری دنیا سے، جتنے دن وہ یہاں رہیں گے پاکستانی ڈسکس ہو رہا ہوگا، پاکستان کی سمجھداری، پاکستان کی ذہانت اور پاکستان کی معاملہ فہمی جس کو کہنے چاہیے، یہ لٹرلی اعزاز کی بات ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم ملکوں پہ، لوگوں پہ، انسانوں پہ دن بدلتے رہتے ہیں، اور یہ پاکستان کے دن بھی بدلے، پاکستان کے پاسپورٹ کی باہر عزت بہتر ہوئی ہے۔ ایران میں ان کی پارلیمنٹ میں ان کے صدر نے پاکستان زندہ باد کے نعرے، اس طرح عربوں میں نے کل کلپ دیکھ رہا تھا، جنگ، ظاہر عرب تو بیچارے ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ان کا نقصان بھی بہت ہو رہا تھا جب حملہ ہوتا تھا، تو وہاں بھی جگہ جگہ امارات میں عربوں نے ان کی ٹھٹ اور گروہ ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں پاکستان زندہ باد، اور جو اس کے کچھ ترانے آتے تھے وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ خوشی کا مقام ہے، یہ عزت کا مقام ہے، اس کو پاکستان نے بڑی محنت سے حاصل کیا، اور یہ خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے اپنی لیڈرشپ کو۔ دیکھیں جو اختلافات ہوتے ہیں سیاسی، ایک دوسرے کو شکل کسی کی پسند نہیں، کسی کا جیتنا ہارنا پسند نہیں، پر ریئلٹی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا میں ہر جگہ اس کا ذکر ہو رہا ہے بڑے اچھے لفظوں میں۔ صرف 2-3 لوگ ہیں جن کو یہ پسند نہیں ہے، ایک اسرائیل ہے، ایک اپنے بھارتی جو ہے تیسرے کچھ لوگ پاکستان میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، پر ان کی کلپس اور پوسٹر پڑھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اندر سے جو بغض ہے وہ نہیں جاتا۔ اللہ کے بندوں، کہیں تو جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں ان کو گٹر میں ڈال دینا چاہیے اور قوم بن کے جینا چاہیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔